دعاؤں میں اثر دے یا الہی، دے اثر تو دے مرادیں پوری کر دے یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح پاکستان، جو صبح نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اندھیری رات ہے۔ اس وقت آرمی چیف غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہیں اور بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پر دوسری جانب اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جیو نیوز پر بھی آ رہے ہیں۔ میں اس وقت علماء کرام کے تعارف کی طرف بڑھنے سے قبل اور کچھ گزارشات ان کی بارگاہ میں پیش کرنے سے قبل، میں صرف ڈھارس کے لیے، صرف ایک چھوٹی سی ڈھارس کے لیے ان تمام ماؤں اور ان تمام باپوں سے مخاطب ہوں جن کے بچے مارے گئے۔ اور یہ مخاطب میں نہیں ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی وفات پر تعزیتی خط ہے۔ یہ رسول اللہ نے خط لکھا تھا، جسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ تو میں وہ خط کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کی بات سے بڑھ کر ڈھارس والی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی بھی نفس وہ بات نہیں کر سکتا جو میرے آقا کر گئے، اور جو آقا کی گفتگو اور کلام میں جو چاشنی، جو محبت اور جو نصیحت ہوگی، اس سے یقیناً آپ سب کو ڈھارس ملے گی۔ میں پڑھ دیتا ہوں ان تمام ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچے کل بے رحمی کے ساتھ جن کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے، اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال اور ہماری اولاد سب اللہ بزرگ و برتر کے عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں، جن سے ہمیں ایک دن معین مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے، اور مقررہ وقت پر ان کو وہ واپس لے لیتا ہے۔ پھر ہم پر فرض عائد کیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر ادا کریں، اور جب وہ آزمائش کرے تو صبر کریں۔ تمہارا بیٹا بھی اللہ کی انہی نعمتوں اور سپرد کی ہوئی عاریتوں میں سے ایک عاریتی عطیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچایا، اور اب اجر عظیم، رحمت و مغفرت و ہدایت کا عرض دے کر لے لیا، بشرط یہ کہ صبر و شکر کرو۔ لہٰذا تم صبر و شکر کرو، دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے۔ اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کچھ نہیں لوٹا کر لاتا، اور نہ ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ سلامتی ہو تم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بہترین کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان سب کے لیے ہے، اور ان سب کے لیے بھی کہ جن کے پیارے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ خط میں تو کہتا ہوں، بلکہ میں ابھی تھوڑے اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اس کو سلائیڈ بنائی جائے اور جیو نیوز پر مسلسل چلائی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ اور مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ، www.ukadvi.com
پر آپ ان کے خطابات سن سکتے ہیں۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مزاج گرامی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا اپنی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے۔ آپ زبان ہیں، آپ اس وقت سب کی زبان ہیں، بہت بہت شکریہ۔ سب کو بولنا نہیں آتا، جذبات سب کے پاس ہیں، مگر آپ اس وقت سب کی زبان ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کی ورحمۃ بھی آمد اللہ کا بہت بہت وبرکاتہ۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس انداز سے آپ نے اس اندوناک سانحے کی ترجمانی جذبات و احساسات کو مؤثر انداز میں پیش کیا، حقیقت یہ ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو قوت گویائی سے نوازا ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بڑی عنایت۔ اور اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ تو نہیں تھا۔ جو خط آپ نے ابھی حضرت معاذ کا دکھلایا، پڑھ کے سنایا، شاید ان والدین کے لیے صبر کا یہ سرمایہ ثابت بے ہے۔ شک۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی، ہمارے بہت ہی قابل احترام ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کی بھی وبرکاتہ۔ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی آپ سب کو شکریہ، صبح زحمت دی، میں بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قوم کے مشترکہ غم میں ہمیں شریک کیا اور سعادت بخشی۔ بڑی عنایت۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فوزیہ، جو ماہر نفسیات بھی ہیں، اور آج ظاہر ہے کہ ایک رائے علماء کی بہت اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا نفسیاتی اثر لوگوں پر کیا پڑ رہا ہے، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کی بھی السلام۔ آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دو نعتخواں حضرات، الحاج عمران شیخ اتاری صاحب اور الحاج حافظ طاہر قادری صاحب، آپ دونوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ کچھ آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اس تکلیف کے عالم میں کچھ اپنی آواز کے ذریعے، کچھ درد اور سوز کے ذریعے ہماری تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ پورا پاکستان اس وقت سوگ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایک کالر میں موجود ہے، مجھے بتایا گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں جاوید بات کر رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی۔ جی عامر بھائی، یہ جو آپ نے بولا ہے نا کہ میرے ساتھ لڑکے تیار ہیں، میں خالی آواز لگاؤں، تو عامر بھائی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت۔ عامر بھائی آپ ابھی بولے، ابھی میں اپنے لڑکے لے کے آیا تھا آپ کے ساتھ، تو رات بھر مجھے نیند نہیں آئی ہے۔ یہ چھوٹے معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے، رات بھر عامر بھائی میں بھی آپ کی طرح نہیں سویا، تو بڑا بے چین ہوں، بڑا پریشان ہوں عامر بھائی میں۔ نہیں تو جاوید صاحب، عامر بھائی آپ خالی آپ آواز دیں عامر بھائی، ہم لوگ ابھی آ جائیں گے، بہت لڑکے میرے پاس عامر بھائی۔ بہت شکریہ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو مزید قوت اور جلا بخشے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کرنا ہی پڑے گا اور باہر ہی نکلنا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک حد تک صبر کا حکم دیا گیا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارا صبر ٹوٹا تو قیامتیں ہوں گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میں نے ابھی بھی کال کری تھی، مجھے یہ بولنا ہے کہ جو حکمران یہاں کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو اب جاگ جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے، انہی کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ یہ لوگ آج بھی نہیں جاگیں گے تو آج ہم لوگ بھی مر سکتے ہیں۔ جو پاک آرمی ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی ہے، ہمارے لیے جانیں قربان کرتی ہے، اب ان لوگوں نے ہماری جانیں لی ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سب کے جذبات ہیں، آپ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، لوگوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب، سانحہ تو ہو گیا، 141 جنازے بھی تیار ہیں، ان کی تدفین بھی ہو جائے گی، اس وقت غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جا رہی ہے۔ یہ مذمت، کانفرنسیں، گول میز کانفرنس، اجلاس بلا لیا، مشترکہ لاہ عمل تیار ہو جائے گا، اس سے ہم باہر نکلیں گے یا یہیں رہیں گے ہم؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال، میں کن سے مخاطب ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، میں کن سے مخاطب ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں لفظوں کا انتخاب کروں تو کس کے لیے کروں؟ میرا ملک، میرا وطن، میری پہچان ہے۔
میں پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں، یقیناً پابند ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد کسی اور کا۔ جی جو ان کے مطابق کہے گا مانوں گا، جو ان کے مطابق نہیں کہے گا نہیں مانوں گا۔ اگر مجھے مخاطب کرنا ہے ان درندوں کو تو میرے پاس کوئی بھی ستھرا لفظ نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ مجھے ان سے کچھ کہنا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، کہنا ہی نہیں۔ اس کے لیے وہی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں، واہ سبحان اللہ، کیونکہ حدیث ہے التکبر مع المتکبر صدقۃ، کوئی تکبر کرنے والا ہو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا نیکی ہے۔ اللہ اکبر، تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا میری غیرت کا جنازہ نکالنے آئے والی ہائے بات۔ ہائے ہائے، اگر مخاطب حکمران ہیں تو وہ اندھے بہرے ہیں، ان کے پاس کان بھی نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اپنے اقتدار کے تحفظ سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں قوم سے بات کروں تو میں کر سکتا ہوں۔ جی مجھے اپنی قوم سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہم کون ہیں۔ لازمی بات ہے اس وطن میں غیر مسلم بھی ہیں، لیکن وہ پاکستانی تو ہیں۔ چلیں آپ اس وطنیت کو بھی چھوڑیں، لفظ انسان پر تو جمع ہو جی، سکتے ہیں۔ جی اب مجھے یہ بتانا ہے قوم کو کہ میں انسان کا لفظ جب کہتا ہوں تو انسان کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ گوشت پوست کا نام ہے؟ کسی شکل کا نام ہے؟ آنکھ کان کا نام ہے؟ یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ جی انسان کس کو کہتے ہیں؟ جی، کوئی تہذیب اور اخلاق کا سانچہ ہے جس میں ڈھل جانا انسان ہے۔ بے شک بے شک، جو ان تمام، وہ طالبان ہوں، وہ القاعدہ ہوں، وہ داعش ہوں، وہ خوارج ہوں، وہ جتنے بھی اس لسٹ میں آتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ اس تعریف پر ہمیں متفق ہونا ہے۔ واہ، اگر ہم ان کو مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انسان مان رہے ہیں تو پھر ہم لوگ غلطی پر ہیں۔ اس غلطی کی اصلاح پہلے ہمیں کرنی ہے۔ ہم سب یہ جان لیں کہ فوج ہے یا وطن ہے، یہ تمام سب کے سب ان سے نبرد آزما ہیں اس وقت جو انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو کچھ کہا، جس جوش جذبے کا اظہار کیا، شاید کوئی اسے صرف جذبات کہے، شاید۔ میرے نزدیک وہ غیرت کا تقاضا تھا، ایمانی بھی اور قومی بھی اور ملی بھی۔ اگر اس کا اظہار نپے تلے الفاظ میں بھی کسی کو گراں گزرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھ کان بند کر لے، اللہ، واہ واہ واہ، اسے چاہیے کہ اپنی آنکھ کان بند کر لیں، کیونکہ اس کا استعمال اس کو نہیں آتا۔ ہم لوگ اس وقت واقعی حالت جنگ میں ہے، پورا ملک، لیکن افسوس وہ مائیں جو اس وقت صبح بچوں کو تیار کرتی ہوں، آج ان کو کفن پہنا رہی ہوں۔ جی، تیاری اب کفن کی ہو رہی ہے آج تیاری؟ ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ چھوٹے چھوٹے، بہت سے تو بچے بہت چھوٹے تھے، بچے گھر سے گئے تھے، لاشیں آئی ہیں، ہم نے اپنی تفریح تک نہیں روکی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔
یہ سمجھ کے کہ پشاور میں ہو گیا کراچی میں نہیں ہوگا، تو اب سب بہت مشکل ہے۔ کب کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جس طرح آپ ظاہر ہے کہ وہ بچے ابھی، میں تو آپ کے اس جملے میں ہی کہیں کھو گیا ہوں کہ وہ تیار ہو رہے ہیں، ابھی آج بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن آج یونیفارم نہیں پہن رہے، آج وہ یونیفارم پہنایا جا رہا ہے جو اب اترے گا نہیں اور قبر میں ساتھ جائے گا ان کے۔ اللہ ان ماؤں کو صبر دے۔ مذمت کے لفظ کی بھی مذمت ہو رہی ہے، کھوکھلے ہو گئے ہم، لاشوں پر سیاست کرنا۔ اگر ہم نے اس وقت اپنی غیرت کا تقاضا پورا نہیں کیا تو ہم بھی انسان کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ نے آیات بھی سنا دیں، احادیث بھی سنا دی۔ وزیر اعظم صاحب بہت فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جوہری توانائی، ایٹامک پاور ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ کیا ایٹامک پاور حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی کمزوری نہیں گئی؟ آپ آئندہ یہ نہ کہیے گا کہ یہ میں نے کیا، ورنہ آپ اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت ہے۔ اور اس وقت اگر ہم نے واگا کے حادثے کی طرح، مہران بیس کے حادثے کی طرح، نیوی کے جہاز پر حادثے کی طرح اس کو بھلا دیا تو یہ ہر روز دہرایا جائے گا۔ پھر عامر لیاقت صاحب اگر فورس بن کے نکلتے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ نے موت کی سزا روک دی تو پھر عوام موت کا فیصلہ کریں گے، پھر ان کو آپ سے قانون پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سوچوں میں رہتے ہیں، جہاں زخم ہوتا ہے وہاں مرہم لگائی جاتی ہے، جہاں ناسور ہوتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب کی گفتگو میرے خیال ہے بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے، اور بہت احتیاط سے انہوں نے باتیں کی ہیں، کہنا یہ بھی کھل کر چاہتے ہیں، بہت احتیاط سے اور بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔ میں ابھی آپ سے یہی کہوں گا کہ علماء کرام تو سب ایک پیج پر ہیں، اور مجھے اس بات کو کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارے سارے علماء کم از کم اس مسئلے پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہوا۔ جو فرمایا علامہ صاحب نے کہ جو یہ باتیں اگر نہیں سننا چاہتے تو پھر وہ اپنے کان آنکھیں بند کر لیں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے، یہ غنچے بن کھلے مرجھا گئے۔ قوم کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں دہشت گردی کا اس سے بڑا سانحہ ہو نہیں سکتا، اور ہم کرب و بلا کے واقعے کو یاد تو کرتے ہیں، اس سے سبق نہیں سیکھا۔ آج اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر قائم رہتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے ان یزیدی قوتوں کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ خدا نخواستہ خاکم بدہم کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے ملک کی داستان، اس کی داستان بھی نہ ہو داستانوں میں خاکم بدہم، اللہ نہ کرے۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے، واقعات یہ بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو، آنکھیں ہم نے اس وقت نہیں کھولی، آج کے دن پاکستان دو لخت ہوا۔ کیوں ہوا؟ آج تک سوال کا جواب نہیں ملا۔ جی، ہماری آنکھیں جب بھی نہیں کھولی جب مہران بیس میں حملہ ہوا، کامرا میں حملہ ہوا، نیول اس پہ حملہ ہوا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہماری فورسز کیا کر رہی ہیں؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج ہر گھر سوگوار، ہر آنکھ نمناک، ہر انسان آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو تر کیے بیٹھے، لیکن اظہار غم سے غم نہیں جاتا، دکھ کا مداوع کرنا پڑتا ہے، درد کا درما کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج اس درد کا درما کون کرے گا؟ صرف تلقین صبر سے کام بنے گا کیا؟ کیا قوم کی غیرت سو رہی ہے؟ قوم سو رہی ہے۔ ابھی قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، زیست و حیات کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ان دہشت گردوں کا خاتمہ
اگر نہ کیا گیا یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں تک پہنچ گئے، ہمارے بچوں پر ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ آج ان ننھے مجاہدوں کو، مستقبل کے معماروں کو، مستقبل کے مجاہدین اور محافظین پاکستان کو انہوں نے ہم سے جدا کیا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور انقلابی فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلے سے کچھ نہ ہوگا، فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ وہ فیصلہ ہی کیا جس پہ عمل نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی کے بڑے اجلاس ہوئے، بڑے آج بھی خفیہ اجلاس ہو رہے ہیں، اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں کی قراردادیں ان رتی کے ٹوکرے میں پڑی ہوئی ہے، ان پر آج پہلے عمل کیا گیا ہوتا ڈاکٹر صاحب، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ دکھ نہ سہنا پڑتا۔ رنج عالم یہ تو مذاکرات کے چکر میں تھے شروع سے۔ بالکل مذاکرات نہیں تھا وہ، میں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب، وقت کا ضیاع تھا، انہیں اسپیس دینا تھا، ٹائم دینا تھا۔ ٹائم ہی تو دیا ان کو۔ ٹائم نہ دیا ہوتا، اور کہتے گربہ کشتن روز اول، پہلے دن سے ہی جب حملہ ہوا جیشکو میں گھس گئے، کامرہ میں آ گئے، ان کے ہاتھ یہاں تک پڑ گئے۔ خدا کی قسم ہماری غیرت اب بھی نہیں جاگی، حمیت ایمان ہماری سو گئی ہے۔ ان کی گفتگو بھی سنیں، کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، جی فرمائیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کل جو کربلا ہوئی، جو یزید نے کام کیا، اس کے چھیٹے میں اپنے اوپر بہت اچھی طرح محسوس کرتی ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک پھانسی نہیں دی جائے گی، جب تک سر عام سزا نہیں دی جائے گی، قوم متحد ہے، قوم متحد ہے، سیاستدان متحد نہیں ہیں۔ سیاستدان متحد ہوں گے، قوم ایک آواز پر کھڑی ہے۔ اس وقت جس طرح میں تکلیف سے بیان کر رہی ہوں، بالکل پوری قوم اسی طرح تکلیف سے ہے۔ وہ کہنا چاہتی ہے لیکن کون سننے والا ہے، کون انصاف دینے والا ہے، وہ کس سے جا کر سوال کرے۔ وہ جو کپڑوں پہ چھینٹے محسوس کیے، ساری زندگی دھلتے رہیں گے، یہ دھبے نہیں جائیں گے۔ بہت دل کو تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی کے لیے کہا تھا مدینہ شریف میں کہ اس بلی کو مت ہٹاؤ، یہ ماں بن گئی ہے۔ تو کیا ہم ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ان سے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں لیکن دل میں قفل پڑ گئے ہیں۔ وہ مسلمانیت صرف نام کی مسلمانیت ہے۔ ہمیں یہ ملک ملا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 27 رمضان کو ملا تھا، لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم نے اس نام پر یہ ملک لیا، لیکن کیا ہم کر رہے ہیں ایسی عبادت؟ کیا ہم اس دل کے اندر وہ رحم ہے ہمارے؟ جس طرح کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ لیا پشاور میں تھا، کراچی میں نہیں تھا، لیکن واقعی ہی ایسے ہی تھا کہ ہم نے سوچ لیا وہاں مر گئے، لیکن ہمیں جو یہ اس وقت بہت اہم بات انہوں نے کی علامہ صاحب نے۔ اگر اس کو ہم سوچیں کہ بھئی وہاں ہوا، یہاں تو ہم لوگ سب اپنے، بالکل ٹھیک ہے بھئی پشاور میں ہوا، ہمیں جو دل کو تکلیف ہے وہ ایک ماں ہونے کے ناطے سے وہ خون کے دھبے، وہ کرب ہم نے محسوس کیا۔ جس طرح عالم دین کہتے ہیں کہ سر کی تکلیف سے جو آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گی، جو دل کی تکلیف سے اس وقت میں رو رہی ہوں، میرے آنسو نکل رہے ہیں، کیا وہ ناپاک ہیں؟ قاری خضر رحمان جاوید صاحب، دل کی تکلیف سے یہ ساری قوم اس وقت رو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو ان کا بھی نظریہ ہے، جی میں یہ سوال کرتا ہوں، نظریہ بھی یہی ہے ان کا کہ سیاستدان متفق نہیں ہیں، پوری قوم متفق ہے، علماء کرام متفق ہیں، آپ تشریف لائے آج صبح، سارے علماء کرام آئے۔ جی میں سوال کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف سوال کر رہا ہوں، سیاستدان متفق نہیں ہیں، پھر یہ جو رو رہے ہیں لوگ، جن کے آنسو بہہ رہے ہیں، ان کی کوئی وقت ہے، کوئی قیمت ہے کسی کی بھی نگاہ میں؟ بالکل، اگر کوئی نہ بھی سمجھے تو اللہ کی نظر میں تو اس کی قیمت ہے، بے شک۔ اور رہی سیاستدانوں کی بات، تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس مسئلے پہ سیاستدان بھی کوئی دو رائے نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا دھرنے چھوڑ کر اسمبلی میں شریک ہونا اور اجلاس میں شریک ہونا ہی ایک مثبت قدم ہے۔ بس جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آج تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کہا نا کہ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، اور انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے کہ جو کام میرا تھا وہ انہوں نے خود ہی۔ ایک میں آپ کی بات روک رہا ہوں۔ سیاستدان اگر آ گئے ہیں ایک میز پر تو وہ پتہ نہیں درد سے آئے ہیں یا ڈر سے آئے ہیں، درد سے آئے ہیں یا ڈر سے آئے ہیں، لیکن علماء متفق نہیں ہیں۔ بہت اہم بات کی، علماء متفق نہیں ہیں۔
डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि उलमा मुत्तफिक यहाँ बैठे यहाँ हुए की- 3 यहाँ अफराद को हाँ। कह ले आप, वैसे उलमा नहीं, टेलीविजन पर। डॉक्टर साहब हम 3 नहीं हैं, 3 जमातें हैं, हम अपनी अपनी जमात के नुमाइंदे हैं, हम 3 फर्द नहीं हैं। मैं ज़ाती हैसियत से नहीं आता, रात को टीवी चैनल्स पे देख लिया गया, आप डॉक्टरी मुजम्मत तक करने को तैयार नहीं मुजम्मत है, वो इनकी बात एक सुन ले, क्या मुजम्मत नहीं कर रहा? मुजम्मत तक करने को तैयार नहीं। मुजम्मत के माने बुराई करना, कि मैं इस काम को बुरा समझता हूँ, जिन्होंने किया उनकी मुजम्मत करने को तैयार नहीं है। बहरहाल वो अच्छा नहीं कर रहे, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे। जब उनके अपने बच्चों के साथ ऐसा होगा तो फिर उनको भी सबक मिलेगा, उनको भी ऐसा आएगा। जहाँ तक मेरी दानिश का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ हमें अच्छा गुमान और अच्छी सोच रखनी चाहिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए जो हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं आपके, और आपकी तालीमात के ज़रिए आपके जो हम पर एहसानात हैं, आपने दुश्मनी में भी ज़ाब्ते रखे हैं। यानी दोस्ती में तो ज़ाब्ता होता ही है, आपने दुश्मनी के भी ज़ाब्ते रखे हैं। यानी दुश्मनी में भी हमें शुतर बेमहारा नहीं छोड़ा कि दुश्मन के लिए आपको जो दिल में आए आप करो। आपसे पहले लोग ऐसी भी सज़ाएं देते थे, तेल के बड़े बड़े कढ़ा गरम किए और उसको उठाया और उसमें खौलते हुए तेल के अंदर उसको डाल दिया। कत्ल किया तो कत्ल पे बस नहीं की, बल्कि उसका मुसला किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर मार दिया तो फिर भी उस पे उनकी हवस नहीं भरी, सीना चाक किया, कलेजा निकाला और दांतों में चबाया, कब्रें तक खोद के बाहर निकाली, कब्रें तक खोद के बाहर निकाली। लेकिन इस्लाम ने ये सारी चीज़ें नाजायज़ करार दी। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया ला तक़्तुलू शैखन फ़ानियन वला तिफ़लन सग़ीरन वला इमरातन। आपने फरमाया ना किसी जब सफ़र पर जिहादी गिरोह को आप रवाना फरमाते तो उन्हें जो हिदायत देते, उन हिदायत में ये हिदायत भी शामिल होती कि किसी बूढ़े को कत्ल नहीं करना, किसी छोटे मासूम बच्चे को कत्ल नहीं करना, किसी खातून को कत्ल नहीं करना। और ये लोग तो उन चीज़ों को ढूंढते हुए आते हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने कत्ल करने से, मैदान जिहाद में भी कत्ल करने से मना फरमाया है। और बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि अगर किसी जगह इज़ा समेतुम सौतन इज़ा रअयतुम मस्जिदन लो समेतुम सौतन, अगर तुम किसी इलाके में किसी खित्ते में मस्जिद देख लो, उस पूरे खित्ते की आबादी को पनाह दे दो, कत्ल ना करो। और अगर कहीं से तुम्हें अजान की आवाज़ सुनाई दे, पूरी आबादी को माफ़ करो। तो ये कौन लोग हैं, ये हैं कौन? ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये आप तो इतनी बातें जो डॉक्टर बता रहे साहब, हैं, ये इस्लाम है ना? इस्लाम तो ये है। बिल्कुल, कहने से तो मुसलमान नहीं होता ना, बनना पड़ता है। बनते तो फिर हो इनकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती? वो यही तो कह रहे हैं, ऐसे लोग मजम्मत ही तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और नहीं क्या नहीं, कर रहे आपकी बात नहीं हो रही, जो लोग नहीं कर रहे हैं मजम्मत, उनसे मैं यही कहूँगा, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। इस्लाम सिर्फ कहने से नहीं होता है। इस्लाम एक बहुत बड़ा हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा आतिया है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। और फिर जिनके बच्चे गए हैं, मैं उनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे आपने ख़त सुनाया, मुझे भी उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जहन में आ रही थी, मैं आपके तवज्जुह से उनके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ये मासूम बच्चे जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ये रोज़ आखिरत जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के उनको जन्नत में ले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, फिर अल्लामा साहब की तरफ बढ़ेंगे, डॉक्टर फौजिया साहिबा की तरफ। बहुत सारे सवालात करने हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबरा जनाब हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, सानिया तो बहुत बड़ा हो गया, 141 बच्चे मासूम सिफत वो अपनी जान से गए, लेकिन अभी अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब ने एक तरफ तवज्जो मबजूल कराई, और चूंकि आप भी खुलकर इजहार करते हैं, आप किसी से ना डरते हैं और जो भी बात करते हैं आप खुलकर करते हैं, तो ये जो लोग मजम्मत नहीं कर रहे इस वाक़े की, जो अभी भी ज़रा पसो पेश से काम ले रहे हैं, हिकमत के तहत चल रहे हैं, क्या फरमाइएगा उनके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ मुआशरा उस इन्हितात पे पहुंच गया है, उस जवाल पे पहुंच गया है कि हम कातलों को हीरो कहते हैं और अपने अपने हमने हीरो बनाए हुए हैं। कभी कातिल को हीरो कहने वाले जो हैं वो ना इस मुल्क के वफादार हो सकते हैं, ना कौम के, ना इस्लाम के। कातिल तो कातिल होता है, लेकिन चूंकि जब मेरा कोई कत्ल करे तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, जब किसी का करे तो मैं मजम्मत करने निकलता हूँ। और यही हमारी तबाही का सबब है
کیا کوئی صاحب دل ہوگا جس کا بچہ ہو جو انسان ہو اور وہ کہے کہ یہ قاتل جو ہے یہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں؟ قاتل تو قاتل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جب تک ان قاتلوں کو خواہ وہ قاتل اپنا ہو یا بیگانہ ہو لٹکایا نہیں جائے گا، ان کو قاتل نہیں کہا جائے گا، ان کو سفاک نہیں کہا جائے گا، ان کو بربریت کرنے والا نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک یہ قوم اس مخمصے سے نہیں نکلے گی. یہ جہاں پر ہماری جو ہے یہ فوج آپریشن میں لگی ہوئی ہے، یہ خالی فوج کا کام نہیں ہے، وہاں یہ نظریاتی لڑائی بھی ہے. لیکن بالکل مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آج جن علماء کو یہ رہنمائی دینی ہے وہ جب اپنے پہ لگ جاتے ہیں اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ میرا ہے تو یہ برا عمل بھی کر رہا ہے تو یہ اچھا ہے، اور یہ دوسرے کا ہے یہ اچھا عمل بھی کر رہا ہے تو برا ہے. پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم رات کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. مجھے بڑا دکھ ہے، کرب ہے ان لوگوں پر جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل مذمت عمل نہیں ہے. کب قابل مذمت عمل ہوگا؟ ان معصوموں کا جرم کیا تھا وہ مجھے ذرا یہ تو بتا دے، وہ ذرا یہ تو بتا دے کہ کہاں قرآن و سنت نے کہا ہے کہ آپ بے گناہ انسانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کا قتل عام کر دیں. شریعت اسلامیہ تو جہاد کے دوران بھی عورتوں اور بچوں کے قتل کا حکم نہیں دیتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس آڑ میں جو کچھ لوگ اسلام پر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس شفاقیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو اسلام پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا خبث باطن جو ہے اس کو کنٹرول کریں. یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اچھا یہ حافظ صاحب ہمیشہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح توجہ مبذول کرائی. ہمیشہ یہ ایک خاص طبقہ باہر نکلتا ہے اور اسلام کو متون کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر کچھ لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے کچھ بدبخت، کچھ گمراہ، کچھ دہشت گرد اگر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو یہ متون اسلام کو کرتے ہیں. بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح اس کی مذمت نہ کرنے والا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں نہ درد ہے، نہ انسانیت ہے، نہ وہ اسلام کو سمجھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے. اسی طرح اس کو اسلام اور جہاد سے وابستہ کرنے والا جو ہے وہ بھی جہالت کی آخری حد پر ہے اور وہ بھی اس ملک اور اس قوم کا وفادار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جہاد جو لائے ہیں وہ تو ظالموں کے ظلم کے خاتمے کے لیے لائے ہیں. جہاد تو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا نام ہے. جہاد اس چیز کو کہا جائے گا کہ آپ بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیں. اللہ کے نبی نے تو ان لوگوں کو جنہوں نے اسلحہ نہ اٹھایا ہو میدان جہاد میں ان کو جو ہے کچھ نہ کہنے کے لیے حکم دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پر نظریاتی جنگ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرف ہماری 13 سال سے توجہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتلا دیجئے حافظ صاحب یہ بھی تاکہ ہم اس گفتگو کو اور مزید آگے بڑھائیں اس نقطے کے ساتھ، اور پھر میں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے بھی ظاہر ہے کہ مجھے رہنمائی حاصل کرنی ہے آپ سبھی کی. یہ بھی بتلا دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں ایک پاکستان علماء کونسل کے سربراہ ہونے کے بھی ناطے، اور آپ چونکہ ان معاملات سے بخوبی واقف ہیں، مذاکرات کو بھی بہت آپ انتہائی عمیق نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور اس وقت بھی آپ کا ایک خاص نظریہ اور ایک فکر تھی کہ یہ اس کا نتیجہ کچھ نکلنا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا یہ جو موجودہ حکمران ہیں اور آپ مجھے پتہ ہے آپ گھبراتے نہیں ہیں، صحیح بات کیجیے گا، یہ جو موجودہ حکمران ہیں کیا یہ اہل ہیں ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان سب کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب میں رات سے پوچھ رہا ہوں مجھے دیں کہ جب سب کو پتا تھا کہ یہ اسکول جو ہے یہ حساس ترین جگہ پر ہے تو اس کے ان بچوں کی حفاظت کا انتظام کیا کیا گیا ہے؟ آج یہ بیٹھیں گے ہمیں چند باتیں کریں گے، قوم کو دلاسا دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کامرا ہوا، یہاں پر مہران بیس ہوا، یہاں پر نون مارکیٹ لاہور ہوا، یہاں کیا نہیں ہوا ہے اس ملک کے اندر، لیکن ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں. ہم یورپی یونین کو رزاق سمجھتے ہیں، ہم ایک خط آ جائے تو پھانسیاں جو ہے ملتوی کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ یہ حکمران جان لے کہ یہ 20 کروڑ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اگر یہ اس ملک کو، اس قوم کو دہشت گردی سے بچانے نکلیں گے. اور اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی جماعت نہیں ہوتی. آج اگر پشاور جلا ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل یہ آگ کسی اور کے گھر بھی جا سکتی ہے. اگر آج پشاور کی
150 माह चीख चिल्ला रही है। वो पूछती है डॉक्टर साहब, आज इस पाकिस्तान के मौलवी से भी पूछती है, सियासतदान से भी पूछती है, सहाफी से भी पूछती है, मुफक्कर से भी पूछती है कि मैंने अपना बच्चा सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था, मुझे जवाब दो मेरा बच्चा कहाँ है। उसका बच्चा जिसके इंतजार में वो बैठी थी वो कफन पहने घर पहुंचा है। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं जवाब देंगे तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अब ये इफ बट और चूके चुना के और अगर मगर से हमें बाहर निकलना होगा, और हुक्मरान अगर ये मुकाबला नहीं कर सकते, इनकी टांगों में जान नहीं है, तो खुदा के लिए ये जान छोड़े, कोई और आ जाए जो आगे इस मुल्क को इस नासूर से पाक कर दे। वगरना जो तबाही कल हुई है, ये तबाही पूरे मुल्क में अल्लाह ना करे फैलेगी, और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे जो ना इत्तफाकी और आपस के इख्तिलाफात और छोटी छोटी इनाएं और छोटे छोटे मफादात और मसलहतों का शिकार हैं। हम सबको मैं आज आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम सबको मुत्तहद होना है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने जुमे को तमाम मकासद फिक्र और तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों को दावत दी है, आओ यौम यकजहती बनाए इन शुहदा के साथ, खुतबात जुमा के अंदर मुजम्मत करें इनकी, कौम को एक नजरिया दे कि जो बेगुनाह इंसानियत का कातिल है उसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है, उसका पाकिस्तान से भी कोई और अल्लामा साहब ये भी बता दीजिए कि अगर रद्द अमल के तौर पर, मैं आपसे एक रहनुमाई ले रहा हूं, दीनी रहनुमाई सबसे लेनी है मुझे, आपसे जाहिर है कि आप टेलीफोन लाइन पर हैं, अगर रद्द अमल के तौर पर कुछ लोग अपना खुद ग्रुप बना लें और इन दहशतगर्दों से लड़ने लगें तो शरीयत क्या उनकी हिमायत करेगी? देखिए डॉक्टर साहब, शरीयत, इज्तमाइयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे जिंदगी गुजारने का नाम है। शरीयत अपनी अपनी जो है दफली और डुगडुगी बजाने का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक रियासत है और इस रियासत को फैसला करना है। अफवाज पाकिस्तान ज़र्ब अज़ब में लड़ रही है, इस कौम को फैसला करना है। वो दिन नहीं इंशाअल्लाह आएगा। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो ये आलियत रखते हैं। जरूरत इस बात की है डॉक्टर साहब, जोर इस बात पे देने की जरूरत है कि हुक्मरान वक्त अपनी टांगों में जान पैदा करे, वो हौसला करे कि अब इस नासूर को खत्म करना है, और अगर नहीं कर सकते तो अपने घरों को जाए, लोगों के बच्चे ना मरवाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, यूरोपीय यूनियन रज़ाक तो नहीं है ना हमारी, और ये जो एक ख़त आता है कि फांसी रोक दो, ये जो सजाए मौत नहीं दी जा रही है, 500 से ज़ायद तालिबान के दहशतगर्द इस वक्त जेलों में मौजूद हैं जिनको सजाए मौत दी जा चुकी है, और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, एक ख़त की बुनियाद पर कि यूरोपीय यूनियन ने कह दिया जी आप ये करेंगे तो फिर हम आपके तमाम इमदाद मुनक़ता कर देंगे। क्या फरमाइएगा? डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरे क्यों पिला रहे? ये एबोला वायरस के लिए क्यों चीख रहे? कहीं कौम बीमार ना हो जाए। जी, हालांकि असल मसला कौम के बीमार होने का नहीं है, इनके फंड हैं जो इनको एड मिलती है वो मिलती रहे। बहरहाल आप कहते हैं कि जी कोई मर्ज है वो फैलने ना पाए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है। तो आप जब सज़ा नहीं देंगे तो जुर्म ख़त्म होगा? कभी नहीं। वही बात है, आप दवा नहीं देंगे वायरस ख़त्म नहीं होगा, आप सज़ा नहीं देंगे जुर्म ख़त्म नहीं होगा। जहाँ जिस मुआशरे में, और ये अल्लाह से जंग है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है किसको कत्ल करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है किसको कत्ल करना है। किसास में हयात है। बिल्कुल है, मैं अहादीस भी सुना सकता हूँ, मैं आयतें भी। तो अल्लाह के हुक्म को रोक कर पसे पुश्त डाल कर अल्लाह के दुश्मन का हुक्म मानना, आप अपना तारुफ क्या करवा रहे हैं? ठीक है, आप उन्हें मानिए और रोज़ इसी तरह लाशें उठाइए और एक कॉन्फ्रेंस करके अच्छा सा नाश्ता खिलाइए, खाना खिलाइए। आपके यहाँ खाने तो बहुत उम्दा होते हैं, आपके तो यहाँ जानवरों के लिए वहाँ आपने सैकड़ों आदमी रखे हुए हैं जो आपके जानवरों की हिफाजत करते हैं। एक मोर था, उसके लिए पूरे मुल्क में कहानी बन गई। जी 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 जी।
تو جب آپ نے خود پرتعیش اپنی لگژریس زندگی رکھی ہوئی ہے تو آپ بادشاہ بنیے، آپ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، باتیں ابھی بہت ساری کرنی ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں سوال، ظاہر ہے کہ کالرز بھی، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے کالرز بات کرنا چاہ رہے ہیں علماء کرام سے، لیکن ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے اور پھر وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی آج، ماؤں کی ٹوٹ پھوٹ، ان کے گھر والوں کی ٹوٹ پھوٹ، اب اور اس کو چھوڑ دیجئے، ماؤں اور گھر والوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، جو بچے بچ گئے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، اب ان کی زندگی آگے کیسے گزرے گی؟ مجھے تو اب ان کی فکر ہے جن کے سامنے لاشیں گری ہیں، جن بچوں کے سامنے، جن میں سے کچھ بچوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، اور وہ بچے جو روز اسکول جاتے ہیں، اور جو بچے اب جو روز اسکول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے ہی کسی ٹیم ممبر کے کسی نے بتایا تھا کہ اس کے بچے نے آج جانے سے انکار کر دیا کہ میں اب اسکول بھی نہیں جاؤں گا، وہاں لوگ آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سب جو ہم نفسیاتی طور پہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، ایک وقفہ لے لوں میں، اس کے بعد اور پھر حافظ طاہر صاحب، عمران شیخ صاحب آپ سے کلام بھی سنیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر دے یا الہ